سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر عطا تاڑر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سفر ہے حافظ آباد والوں کا 2 گھنٹے کا سفر ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چوریاں چکاریاں اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے اندر سے جو ایڈوانس لیے ہوئے ہیں مونسلائی نے، یہ کس لیے لیے ہوئے ہیں؟ وزیروں کی تنخواہ 12 لاکھ روپے ہم نے گورنر صاحب کو صدا کی کہ اس مہنگائی کے دور میں کسی وزیر کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے اتنی. ہم نے پیٹرول نہیں لیا جب تک ہم وزیر تھے پنجاب کے اندر. وہ بل واپس کیا 12 لاکھ تنخواہ والا. 12 لاکھ مہینہ غضب خدا کا، کھاتے پیتے لوگ ہیں سارے. جب وہ بل واپس کیا، وہ بل واپس کرنے کے بعد دوبارہ منظور کر کے 12 لاکھ روپیہ ہر وزیر تنخواہ مہینے کی لے رہا ہے پنجاب کے اندر. غضب خدا کا کہ یہ پنجاب کے اندر جو لوٹ مار ہے، یہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو. ان کے بہت سٹیکس ہیں. انہوں نے جو یہاں پہ کمیشن منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے کہ وہاں پہ آ کے ایک اعلان کر دیں کہ جی ہم آپ خان صاحب جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے. میں نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے مرتے ہوئے دیکھا ہے. دعائے خیر جب ہم کہہ کے آئے اور دعائے خیر سب کے سامنے ہوئی، کلام پڑھا گیا، اللہ کا کلام پڑھا گیا، جس کے بعد یہ مکر گئے، وہ ایک الگ بات ہے. مگر صبح مجھے پرویز الہی صاحب نے 9 بجے فون کیا، ہیلو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی آپ نے بزدار صاحب کے خلاف. محمد خان بھٹی نے میری بات کرائی. میں نے کہا جی وہ بزدار صاحب کے خلاف جمع 9:30 کا ٹائم ہے. وہ خدا دے بندے خان پاگل ہے، اسمبلیاں توڑ دے گا، کوٹ ان کوٹ. خدا دے بندے خان پاگل ہے، اسمبلیاں توڑ دے گا. تسی بزدار دے خلاف جمع کراؤ تحریک عدم اعتماد. ہمارے بندے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اسمبلی کی، 9:30 دوبارہ کال آ گئی. وہ بزدار کی کیا بنا طریقے عدم اعتماد کا؟ میں کہا جی بندے پوڑیاں چڑھے نا، اندر جان دے، جمع ہو جاتی ہے. ہم نے جو جمع کرائی تھی پرویز الہی صاحب کے کہنے پہ کرائی تھی کہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑ سکے. اور یہ دعائے خیر کے بعد اگلی صبح کی بات ہے اور طریقے عدم اعتماد آ گئی. وہ تو الگ بات ہے کہ بزدار صاحب کا استعفیٰ بھی آ گیا. مگر یہ اسمبلی تب نہیں توڑنا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ یہ اگر اسمبلی توڑ دی تو گڑبڑ ہو جائے گی، میری گھر آئی وزارت اعلیٰ کو ٹھوکر لگ جائے گی. ایک شخص جو سیلاب میں نہ گیا ہو مگر کمائی کے لیے یہاں پہ 8 کلب 7 کلب میں دفتر کھولے ہوں، کمیشن ایجنٹ ہو، جس طرح ہاکر نہیں ہوتے، ریٹ لگ رہا ہوتا ہے، پوسٹل ٹرانسفر 2 لاکھ، اس کے اوپر پھر ہر گریڈ کا ایک الگ ریٹ ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. اتنی ہرس، لالچ اور ہوس ہے اقتدار کی کہ اب فوج کو دوبارہ بدنام کرنے پہ آ گئے کہ جی وہ باجوہ صاحب نے تب کہا تھا، میں اللہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے بہتر. مگر آپ کیوں متنازع کر رہے ہیں جب وہ خود کہہ گئے کہ فروری کے بعد ہم بالکل نیوٹرل اے پولیٹیکل ہو گئے تھے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں کل مونس الہی صاحب نے ایک متنازع بیان دے کے حالات کا رخ موڑنے کی کوشش کی کہ اتنا تنازع بڑھ جائے اور چیزیں اس طرف چلی جائیں کہ یہاں پہ سب گڈمڈ ہو جائے اور اسمبلیاں توڑنے کی نوبت نہ آئے، ڈسکشن ہی چینج ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مونس الہی پہلے بھی دعائے خیر کے بعد اپنے والد کو جب اس نے گمراہ کر کے تو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا اور ہم پنجاب میں حکومت میں آئے، پھر ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے والد وزیر اعلیٰ بنے، تو یہ جب بھی کوئی کھیل کسی طرح بنتا ہے تو یہ بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہوتا ہے. تو میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ مونس الہی صاحب جو ہیں اور ان کے والد گرامی یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے. ہمارے پاس کئی قانونی آپشنز موجود ہیں. ہمارے پاس اعتماد کے ووٹ کی آپشن ہے، اس کی بھی تیاری ہے. طریقے عدم اعتماد ہے، اس کی بھی تیاری ہے. کورٹوں میں ہمارے کیس لگے ہوئے. ہمارے ایک وفد نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ جو 18 بندے سسپینڈ ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو جلد از جلد لگایا جائے. سپریم کورٹ میں ایک ریویو پینڈنگ ہے. تمام آپشن موجود ہیں، مگر حکمت عملی اپنی اپنائیں گے ان کی موو دیکھ کے. اور دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس حوالے سے کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. مگر ہم نے ہر ایونچویلٹی کا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے اور وہ پلان ہر حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم اپنے پلان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. مگر حد الوسع کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، کیونکہ ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں. ہم نے ہمیشہ ٹرانزیشن آف پاور پیسفل کیا ہے.
وہ ہمارا دور 2013 والا جب شروع ہوا تو پیپلز پارٹی سے ہم نے ٹرانزیشن لی اور بڑی پیسفلی لی, اور ہمارا میثاق جمہوریت کے اندر بھی یہ تھا کہ اسمبلیاں آئینی مدت پوری کریں گی, ہمیشہ سے ہی ہماری سوچ رہی ہے. مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں ہر حال میں توڑنی ہے, ہماری اولین کوشش ہے کہ نہ ٹوٹیں. اگر یہ توڑتے ہیں تو ہم انتخابات کے لیے بھی مکمل طور پہ تیار ہیں. یہ چھوڑے نا پنجاب گورنمنٹ کو, آئے میدان میں ذرا. یہ جو پنجاب پولیس کے حصار میں بیٹھے ہیں اور اینٹی کرپشن کے پرچے دے دے کے ہمارے لوگوں کو بدنام بھی کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, چھوڑے نا ذرا اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو, اور چھوڑے سی سی پی لاہور کو, اور چھوڑے یہ ساری جو سرکاری طاقت ہے, اور یہ سرکاری طاقت چھوڑ کے میدان میں آئیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ شجرا منصب کو ہرایا عمران خان نے ننکانہ میں 7,000 سے, بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہوتا 20,000 سے ہارتا. فیصل آباد میں عابد شرلی کو ہرایا 15,000 16,000 سے, فروخ حبیب ہوتا 15-16,000 سے ہارتا. شیخوپورہ میں سیٹ نکلی ہے, ملتان میں نکلی ہے, حکیم بلوچ نے ہرایا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاپولیرٹی کا ایسا گراف ہے کہ جو نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا, یا یہ جہاں سے امیدوار کھڑا کریں گے کھمبا بھی جیت جائے گا, ایسا بالکل نہیں ہے. حالیہ انتخابات جو ضمنی ہوئے ہیں یا کشمیر کے انتخابات ہوئے ہیں, رزلٹ بالکل کلیئر ہے. تو یہ گورنمنٹ چھوڑیں, گورنمنٹ چھوڑ کے کھلے میدان میں آ کے مقابلہ کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اولین کوشش اور ہماری حکمت عملی جو ہے وہ اسی چیز پہ مرکوز ہے کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتے. مگر اگر پھر بھی اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو انتخابات کی ہماری مکمل تیاری ہے, کیونکہ پنجاب میں بھی ہم نے جو قلیل عرصہ تھا ڈیلیور کیا ہے. ان باپ بیٹے کی طرح لوٹ مار نہیں کی, ڈاکے نہیں ڈالے, عوامی پیسے کو ذاتی تجوری سمجھ کے نہیں خرچا, گاڑیاں آرڈر نہیں کی, تنخواہیں نہیں بڑھائیں, کمیشن جو لیے جا رہے ہیں. کئی فرنٹ مین, ادھر ماڈل ٹاؤن میں قبضہ ہو گیا, وہ عامر راز صاحب ہے ہمارے بھائی, وہ کاغذ آج کل زمینوں کے بکتے ہیں کہ آپ کی زمین فلاں خسرہ نمبر میں ہے, 7 والے خسرہ نمبر کی کاغذ خرید لو اور قبضہ لینے پہنچ جاؤ. پوری بلڈنگ گرا دی ایک شریف آدمی کی. ہم نے شور ڈالا, سٹے لیے, کورٹوں میں گئے, اب وہ وہاں پہ قبضے کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ 15-20 ارب کی پراپرٹی ہوگی. انہوں نے کہا جی یہ چھوٹا ہے, لاہور کی پراپرٹی ہے, مونس صاحب بڑے ہاتھ ڈالتے ہیں, یہ ان کے آگے سے فرنٹ مین ہے. یہ تو حالات ہیں کہ آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی, کوئی ٹھیکہ نہیں چھوڑا. تبھی بھی بیوروکریسی کو بھی کہا جا رہا ہے اسی کدھر نہیں جا رہے. چیف سیکرٹری کو فون کر کے کہا گیا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, آپ کام جاری رکھیں, کام تیز کر دیں, فنڈ جاری کریں, فلاں کریں. تو اندر کھاتے شدید لڑائی ہے, اختلافات ہیں. مسرت جمشید چیمہ کو کیوں شوکاز دیا, آپ مجھے خود بتا دیں, آپ خود سمجھدار ہیں. شوکاز اس لیے دیا کہ تھوڑی لڑائی ڈلے, کوئی اختلافات پیدا ہوں, پارلیمانی پارٹی یکجا نہ ہو, میں کہہ سکوں کہ جی نہیں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی, یہ پارلیمانی پارٹی میں لڑائی ڈال گئی ہے. جب اس سے کام نہیں بنا تو کل ایک متنازع بیان دلوا دیا اپنے بیٹے سے کہ اتنے تنازعات پیدا کر دو کہ پارلیمانی پارٹی مختلف گروپوں میں ڈیوائیڈ اور اسمبلی کی تحلیل رک جائے. تو منہ پہ جاتے تو کہتے ہیں جان حاضر ہے, اور پیچھے جا کے سازشیں کرتے ہیں. تو ہم تو خیر پہلی اپوزیشن میں پنجاب میں, ہمارے سے کیا چھین لیں گے. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جو بھی حکمت عملی اپنائیں, حتی الوسع کوشش کر کے, لڑائی کر کے, لڑ کے اپنا حق لینے کی کوشش کریں, اور ان کو ٹف ٹائم دیں, اور کیونکہ ان کے برے دن شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اور اگر اینڈ پہ جا کے کسی وجہ سے کوئی بات ہماری نہیں بنتی یا ہم ڈیزائرڈ رزلٹ تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر انتخابات کے لیے 100% نہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200% تیار. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر کے چیمبر میں یا سیکرٹری کے پاس پہنچ جائے تو ان کو جمع کرنی پڑے گی, اس پہ کارروائی کرنی پڑے گی, تحلیل نہیں ہوگی. تو اگر آپ کی یہ عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی کے اندر ہی نہیں جا پاتی, جیسے کہ گزشتہ بھی ہوا کہ گیٹ بند کر دیے گئے, آپ کو دھرنا بھی دینا پڑا, اس سلسلے میں اس صورت میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ آئین, کانسٹیٹیوشن کے جو فریمرز تھے نا, جنہوں نے آئین کو تخلیق کیا,
انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کے نیچ لوگ بھی کبھی صاحب اقتدار ہوں گے اس ملک کے اندر. تو وہ جب عمر سرفراز چیمہ آیا نا گورنر, تو کئی لٹیگیشنز ایسی کورٹوں میں گئی جو کورٹوں نے کبھی سنی نہیں تھی, کہ جی گورنر نے ریفیوز کر دیا کہ میں اوتھ نہیں لوں گا, اسپیکر نے ریفیوز کر دیا میں الیکشن نہیں کراؤں گا. تو ہر چیز کا حل موجود ہے. ویڈیو فوٹیج ہونی چاہیے, کاغذی کارروائی مکمل ہونی چاہیے کہ ہم اس نیت کے ساتھ کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں, طریقے اعتماد جمع کرانے گئے تھے تو گیٹ بند تھے, وہیں پہ بیٹھ کے دھرنا بھی دیں گے اور کوشش کریں گے اسی وقت کورٹ میں درخواست دی جائے. کورٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں میرا بڑا دل دکھتا ہے اور میں بڑے رنجیدہ دل سے یہ بات کرتا ہوں. لوگ بڑی چہمگوئیاں کرتے ہیں کہ پنجاب کے وزیر ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کیس نہیں لگتے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تاثر ہی نہیں ہونا چاہیے. اسپیکر کا یہ اسپیکر اہل ہی نہیں ہے کہ اسپیکر بیٹھے. آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ اسپیکر کا الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوگا. بیلٹ پیپر پہ سیریل نمبر موجود تھا, کاؤنٹر فائل پہ سیریل نمبر موجود تھا. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, 2 مہینے ہو گئے ہیں, 2.5 مہینے ہو گئے, ہمارا کیس نہیں لگ رہا. جب ہم وکیلوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ وزیر صاحب ہیں کوئی بیچ میں. اب یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ قابل مذمت باتیں ہیں. عدلیہ کا لاہور ہائی کورٹ کا یہ تاثر, منفی تاثر نہیں جانا چاہیے. جو مرضی وزیر ہے, جو مرضی رشتہ داری ہو, کیس میرٹ پہ لگنا چاہیے. ریجیکٹ کر دیں, کہہ دیں کہ جی یہ اسپیکر والا کیس آپ کا غلط ہے, مگر اس کو التوا میں رکھنا یہ جانتے بوجھتے ہوئے پنجاب کی. لاہور میں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عطا تاڑر کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی. صدر مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کا احوال جانتے ہیں عثمان بھٹی سے. جی عثمان. جی, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف آج صبح ہی لاہور پہنچے اور آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اس اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, وفاقی وزیر قانون اعظم طاہر اور وفاقی وزیر ریلوے سعد وسیع بھی شامل تھے, اور اس میں خلیل طاہر سندھو, عطا تاڑر بھی تھے. اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے خلاف نہ تو ابھی اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گی, اور نہ ہی گورنر پنجاب کی جانب سے یہ کہا جائے. ٹھیک ہے عثمان بھٹی, آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ آپ کے حکم خواہش کے مطابق نہ تو پنجاب حکومت ٹوٹتی نظر آ رہی ہے, نہ کے پی کے حکومت. نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. فیصل واوڈا نے کہا کہ سربند گلی سے نکلیں, ٹیبل پر بیٹھیں اور سسٹم میں رہتے ہوئے اس نظام کو بدلیں. منفی سیاست جو آپ کے ارد گرد کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ سانپ پہلے ہی لے ڈوبے ہیں.